پہ ایسے گر گیا جیسے سجدے میں بندہ گرتا ہے، بلک بلک کے رویا، اور میں اس کو اٹھانا چاہا، نہ اٹھا، روتا رہا. میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے. میں نے جب ایسے کہا نا، مجھے ایسے دیکھا، کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی، بیٹی آئیں گے، بیوی آئے گی، آپ کو بلا کے لے جائے گی. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھے بیٹھ کے یہاں مسجد میں. اور وہ کہنے لگا، اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے. اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں، اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے. تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں کالج جا رہا تھا تو ہم سٹوڈنٹ تھے، کبھی بس پہ سفر ہوتا، کبھی کوچ پہ بھی ہو جاتا تھا. کوچ پہ سفر ہوا، ایک بڑی سی مونچھوں والا ایک بندہ، کاٹن پہنے ہوئے، اور سر پہ وہ خاص قسم کی پگڑی کا ایک انداز ہوتا ہے، جو پگڑی اس کے بتا رہی ہے کہ خیال کرنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے دور رہنا ذرا. پگڑی کا انداز ہوتا ہے نا خاص، وہ باندھے ہوئے بیٹھا. اب ہم دو سٹوڈنٹ تھے، تو اب میرے مزاج میں چھیڑ چھاڑ شروع سے. جگہ وہی پڑی تھی، سیٹ نمبر جو دیکھا تو دیکھا وہی ہے، اسی کے ساتھ وہ کہے تو بیٹھ، اور میں کہوں، وہ کہ تو بیٹھ تارک تو بیٹھ، ہاں اس کے ساتھ تو بیٹھے، مجھے آلے دنال تو بیٹھ. دونوں بندہ لمبا قد ایسے. خیر میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد جب گاڑی چل پڑی تو میں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے کہا السلام علیکم. اس نے تھوڑا سا ایسے، یعنی ایسے مجھے دیکھا نہیں، ایسے پھر کے نہیں دیکھا، ایسے کر کے علیہ السلام، ایسے تھوڑا سا ایسے ہاتھ. میں کہا آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور تینوں میں بیمار نظر آتا ہوں. جواب ہی بڑا اوکھا دیا مجھے کہ بندہ جواب سنتے ہی لرز جائے. نہیں، میں نے کہا آپ کی آنکھوں کی چمک، آپ کے چہرے کی، اور سب سے بہترین چیز جو مجھے لگی، آپ کی مونچھیں لگی ہیں، بڑی زبردست مونچھیں. پہلا مولوی ہے تو کہہ رہے ہیں ہماری دوستی لگ گئی. میں نے کہا میرے مرشد ہیں، انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے، کہیں تو آپ کو دے دوں. کہہ رہے ہاں، اسی پیرانوں منع ڈالے ہیں. میں نے ایک وظیفہ تھا، چھوٹا سا ایک لفظ تھا، اس کا فائدہ بتایا، بتاتا رہا. کوئی میں نے 10-12 منٹ کے گیم کی ہوگی، یہ 10-12 منٹ کی گیم ہے. 10-12 منٹ 10-12 منٹ کے بعد اس کا اندر ابلا کھلا، اور وہ سارا میری طرف ہو کے بیٹھ، اور ساتھ والا میرا کلاس والو دیکھ رہا. طارق نے 1 منٹ میں گیم کہاں سے کہاں پہنچا دی. 1 منٹ میں سارا مجھے دیکھ رہا، اور میری طرف ہو کے بیٹھا. پھر اس نے اپنی زندگی کے غم سنائے. کہنے لگے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہیبت کرتے ہیں، میں بڑی بڑی پنچایتوں میں بیٹھا ہوں، منٹ میں فیصلے کر لیتا ہوں، پر میرا ایک فیصلہ نہیں ہو رہا. اور پھر اپنی جو بیوی کا غم سنایا، اور بیوی نے اولاد کی جو تربیت کی، اور کہا کہ بیوی کہتی ہے جہاں کے باپ تمہارا ہے، اس کو گالیاں دو، اس کو لعنتیں دو، اور اس کو یہ چیز مار کے آؤ. کہنے لگا بیوی کو میں نے جتنا میں نے مارا ہے کسی نے نہیں مارا ہوگا، میں بہت لڑاکا آدمی ہوں، لیکن وہی ہے ٹیڑھی پسلی کو میں سیدھا نہیں کر سکا. اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی. آج بیوی میرے خلاف ہے، اولاد میرے خلاف ہے. اور سب سے پہلے میں نے یہ لفظ اس سے سنا تھا کیونکہ بیوی کی یونین بن گئی ہے. میں نے کہا یونین سے مراد کہہ رہے جب اکیلی ہوتی ہے ہاتھ آ جاتی ہے، ہاتھ آ جاتی ہے. جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے پھر اس کی یونین ہوتی ہے. کہنے لگے آپ اس کی یونین ہے. ایسا ہم اس کا کہ اس کے آنسو آ رہے تھے اور وہ پی رہا تھا، باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا. اپنے اعصاب کو اس نے مضبوط رکھا ہوا تھا، پر وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا. اس کا پتھر موم بن گیا تھا، اس کی موم پگھل پڑی تھی. اور وہ ایک ایسے ہاں کہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے سہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے آسرا دنیا میں کوئی نہیں ہے. کہ مجھے کوئی مدد کرے، مجھے کوئی سہارا دے، اور میرے گھر کے غم کو، بیوی اور اولاد کے غم کو کوئی بندہ شیئر کر لے، ٹال دے. میری بیوی میرے دوست بن جائے، میری اولاد فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا. یہ کہنے لگا کہ آپ کا پتہ، میں نے کہا کلاس فلاں ہے، رول نمبر یہ ہے. میرا پتہ یہ تھا، میری کلاس یہ ہے، فلاں نمبر یہ ہے، اور رول نمبر یہ ہے میرا، اور فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، بس یہ میرا پتہ ہے. اس کے بعد وہ نہیں ملا، مجھے نہیں ملا.
لیکن اس کے غم اور اس کا درد کی کیفیت بتا رہی تھی وہ دنیا کا بے سہارا انسان ہے جو کہ ہیبت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے، لیکن وہ دنیا میں ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے بکھرا ہوا ہے۔ تو بعد گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا جی مسجد میں گئے ہیں۔ میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، وہ مسجد میں تھے نہیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا نماز کا ہے، چلو نماز پڑھتا جاؤں، جماعت مل جائے گی۔ ایک دو احباب اور بھی تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا، اس کی شکل ایسے دیکھی، بڑا پریشان حال، مسجد کے وضو خانے کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں بچے قرآن پاک پڑھتے تھے، محلے کے نا صبح شام آتے تھے، وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا پتہ نہیں میرے جال میں کیا بنا، پھر وہی چھیڑ چھاڑ والی کہانی۔ میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ بس کوئی پریشانی ہے۔ میں کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا میری بیوی نے اور اولاد نے مجھے جوتے مار کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ کیوں؟ کہہ رہے میں فلاں محکمے میں جاب کرتا تھا اور یہاں میرا گھر ہے، بڑی مشکل سے میں نے 10 مرلے کا گھر بنایا، 5 مرلے کا گھر بنایا، اور وہ کہتے ہیں اس گھر کو بیچ میں بزنس کرا، اور میں پہلے اپنی ساری جمع پوچھی اپنی اولاد کو، بیوی کو دے چکا ہوں، اور وہ ختم، اب آخری رہس ہے کہ یہ سہارا باقی ہے یا میری پینشن آتی ہے اور میں ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ اب مجھے مارا ہے انہوں نے، اور مار کے مجھے دھکے دے کے نکال دیا ہے کہ اس گھر کو ہمارے نام کر بیچ اور اس گھر کو ہم کھائیں بزنس کے نام۔ میں کیا کروں؟ اور اللہ کے سامنے پتہ نہیں کیا، جیسے عورتیں بین نہیں کرتی ایسی بین کر رہا تھا اور رو رہا تھا اور رو رہا تھا کہ، اور ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں تلاگنگ کا فلاں کا رہنے والا تھا، کوئی گاؤں کا نام تھا تلاگنگ، مجھے یاد ہے، چکوال کے ساتھ تلاگنگ ہے، میں وہاں کا رہنے والا تھا، میں غریب تھا، میں نے مزدوری کر کے جاب کر کے یہ مکان بنایا تھا، اور ایک بیٹا میرا ایسا تھا جس کو ٹی بی ہو گئی تھی، اس کو اٹھا کے میں پھرا تھا، فلاں بیماری تھی، ایسے تھا، میں نے بیوی کو ہر زندگی دی، اب میرا وقت آیا ہے اور میں بے سہارا ہو گیا ہوں، وہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے۔ میں نے جب ایسے کہا نا، مجھے ایسے دیکھا، کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی، بیٹے آئیں گے، بیوی آئے گی، آپ کو بلا کے لے جائے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھیں بیٹھ کے یہاں مسجد میں، آپ کو ساتھ لے جائیں گے اور آپ کی عزت ہوگی، آپ کا وقار ہوگا۔ اچھا اسی بات میں ہو رہی تھی، وہ صاحب بھی آ گئے جن سے میں ملنے گیا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کالج فیلو ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ میں نے اصل میں انہیں ملنے جانا تھا، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے اور پھر ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ باتیں بتاتے ہیں والد صاحب کی، تو میں نے اصل میں انہیں اکٹھا جا کے انہیں ہم نے ملنا تھا، تو وہ بھی آ گیا، مجھے کہنے لگا چلیں، میں کہ ٹھہرو، ایک بابے سے ملنے جا رہے، پہلے اس بابے کی کہانی ٹھیک کر لیں۔ تو میں نے اسے ایک وظیفہ لکھ کے دیا، میں نے کہا یہ وظیفہ آپ پڑھیں اور آپ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے یہیں پڑھیں، عشاء ہو جانا یہیں رہیں، یہیں کہیں لیٹ جائیے گا، موسم گرمی کا تھا، میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ صبح ہو جائے یہیں رہیے گا، اب پریشان نہ ہونا، اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا، انشاءاللہ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، خالی برتن خالی بھانڈا ہوں، اس کریم کے نام کی لاج رکھ لیتا ہوں، وہ میرے اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے، میں اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہوں، اور اپنے نام کی وہ لاج رکھ لیتا ہے اور وہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں۔ نام جو اس کا ہوا، دوسرے لفظوں میں لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں، میرا در خالی ہے، اس کا در بھرا ہوا ہے، میں اپنے خالی در سے اس کے بھرے در پہ بھیج دیتا ہوں، اور ویسا کریم ہے اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اور اپنے بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے، بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے۔ تو میرا دل تو ویسے ہی خالی تھا، میرا در تو ویسے ہی خالی تھا۔ خیر وہ پڑھتا رہا۔ اچھا وہ صاحب جو تھے جن سے ملنا تھا، وہ اسی مسجد کے نمازی تھے، ان کا گھر قریب تھا، وہ دن کی 1-2 نمازیں وہیں پڑھ لیتے تھے۔ ہم چلے گئے، میں اپنے چچا سے ملا، اسے باتیں خیر کرتے کرتے ایک دفعہ کی بات ہے، کوئی 5-6-7 مہینے کم و بیش کچھ عرصہ گزرا، وہ صاحب مجھے ملنے آئے، جو صاحب جن کو لے کے میں نے اپنے چچا سے ملنا تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو سے۔ تو میں نے ایسے کہا، میں نے کہا وہ چاچے کا کیا حال ہے جس کو گھر سے اولاد نے نکال دیا تھا؟ مجھے کہنے لگا آپ پوچھیں نہیں، اس سے خود ملے جو آپ کو کہانی سناتا ہے، وہ تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اسے بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابکری والے ہیں، اور وہ کہنے لگا اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے، اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں، اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے۔
نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں نے کہا میں نے تو ایک قرآن پاک کی دعا تھی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بس اصل میں بات یہ ہے، اس کے اندر اس وقت چونکہ درد تھا، ساری عمر کی کمائی اولاد تھی، ساری عمر کی کمائی گھر تھا، وہ درد تھا اور اس نے درد سے پڑھا۔ اور رب کو درد مطلوب ہے، الفاظ مطلوب نہیں ہے۔ ایک ہے الفاظ، ایک ہے درد۔ الفاظ میں برکت ہے، طاقت ہے، میں الفاظ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر الفاظ کے ساتھ درد ہو پھر وہ الفاظ تیر بن جاتے ہیں اور جا کے نشانے پہ لگتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ نور لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے، اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتا ہے۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہے، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور دل کی دنیا آباد، اور دل کی دنیا شاد، اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ، فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، تو لائے تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج، صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، فرمایا اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ اے کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی
دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنے غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شان ہو اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ کہیں انشاءاللہ۔ آپ سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا
کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں. تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی. جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے. تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے. آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو. یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. یہ صحت مندی کا راز ہے. سورۃ فاتحہ ہے بابا، سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ. جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار، اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے، اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں. ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں. وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک خیز اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں. فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں. لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں. کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب اللہ کا درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو. وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے. میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی سے تجھے بتا دے. اس نے کہا پتہ کروں گا. کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں. وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے. اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا. کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں. یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا. میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں. میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے. کوئی آ کے یہ نہ کہے
کہ ظالم ساری عمر خورپی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا، اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے، ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص، ساری سورت قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کیا یہ عمل ہے؟ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ بے ادبی نہ ہو جائے، بس بے ادبی نہ ہو جائے۔ اسی میں رات گزر گئی، کسی نے پوچھا کیا؟ کہا بس بے ادبی نہ ہو جائے، اور میں اسی میں بے چین رہا۔ زندگی گزر گئی، موت آ گئی، اور موت کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا بس وہ ایک رات اللہ کو ایسی پسند آئی، اللہ نے بخشش کر دی۔ 1974 میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اور قبر پھٹی تو 1000 سال کے بعد میت ویسی پڑی تھی، 1000 سال گزر گئے، اس کی میت ویسی پڑی تھی۔ عجیب، قرآن نے انوکھا نظام دیا، قرآن کو وقت دیں تھوڑا سا، اور قرآن سے معذرت کریں، قرآن سے معافی مانگیں، قرآن سے باتیں کریں۔ کہا جس نے اللہ سے باتیں کرنی ہے کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا اللہ سے باتیں کرنا چاہو گے؟ کہا قرآن پڑھنا شروع کر دو ایسے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر رہے ہو، تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر رہے ہو۔ ایک واقعہ سن، ایک جگہ جانا ہوا، بہت سفر کر کے ان کے گھر تک پہنچے، ایک کمرے میں کہتے تھے آپ یہاں نہ سوئیں، یہاں کچھ بس اوپر کی چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا آپ کو تکلیف ہوگی۔ بعض اوقات چارپائیاں پلٹ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کا پاؤں موڑ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو تکلیف دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو خود باندھ دیتے ہیں، بندہ چیختا ہے۔ وہ کئی واقعات کہاں ہم اس میں نہیں سوتے۔ لوگ تھے زیادہ، گھر تھا چھوٹا، سردی تھی اچھی خاصی، مجھے اس کمرے میں عافیت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا مجھے تنہا یہاں سلا دے، کہ آپ نہ سوئیں، میں سلا دوں۔ خیر انہوں نے جھاڑ جھوڑ کے، وہاں کوئی چارپائی پڑی تھی پرانی، اس کو پہلے کھینچا، ٹھیک کیا، میں سو گیا۔ اچھا، میں سوتے ہوئے کچھ دعائیں ہیں، سورت ملک اور کچھ عمل تھوڑے سے ہیں، میں کر کے سو گیا۔
صبح اٹھا تو وہ حیران تھے، کہنے لگے آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوا، اور واقعی کچھ نہیں ہوا، جن آیا ہو، میں نے مقابلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی داستان، کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے کیسے نہیں ہوا؟ یہاں تو کچھ لوگ ہیں۔ اچھا، میں نے دوسری رات بھی وہیں سونا تھا، دوسری رات تو میں اللہ سے کہتا رہا، میں کہ یا اللہ تو اپنی علم غیب تو تیرے پاس ہے، تو میں یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب وہب لی من اسرار الدنیا والآخرہ، یہ بھی پڑھتا رہا۔ سورۃ علم نشرح بھی میں نے پڑھی، اور کچھ اعمال میرے معمولات میں ہیں۔ میں کہ یا اللہ تو مجھے سجھا دے، بتا دے یا کیا۔ میں نے رات کو نا منظر دیکھا ایک عجیب و غریب، مجھے نہیں بھولے گا وہ منظر۔ یہ دیکھا کہ میں ایک بازار ہے وہاں کتابیں خرید رہا، تو کسی نے مجھے کہا یہ دکان ہے، یہاں قرآن پاک بہت لاجواب کاغذ کے بنتے ہیں، اور ان قرآن سے خوشبو آتی ہے، انہوں نے کوئی ایسی خوشبو لگائی ہے اس سیاہی میں۔ تو میں نے کہا وہ قرآن لے لیا جائے۔ میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہ مجھے جاننے والے تھے کہ جی آپ فلاں کتاب ہے، آپ کی فلاں کتاب ہے، بس آپ قرآن پاک لے جائیں، آپ پڑھیں گے، ہمیں ثواب ہوگا، ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے۔ میں کہا نہیں، میں پیسے دوں گا، آپ مجھ سے لے لیں، بس یہی بات ہو رہی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ قرآن پاک جو لیا تو قرآن پاک نے مجھ سے بولنا شروع کر دی۔ اب میں حیران اور وہ بھی حیران ہے، یہ کیسی آواز، قرآن بھی بولتا ہے؟ میں کہ پتہ نہیں، قرآن بول رہا ہے۔ قرآن کہنے لگا کہ آپ مجھے لے جائیں گے، پڑھیں گے صحیح؟ میں کہ پڑھوں گا۔ کہنے لگا وہی حال تو نہیں کریں گے جس کمرے میں آپ سوئے تھے، اور میں اس کمرے میں کونے میں ہوں، اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کمرے میں بڑے جنات ہیں، جادو ہیں، وہ تو میں ہوں، میں رات کو سسکیاں لیتا ہوں، اور رات کو روتا ہوں، اور دن کو روتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا تو ان کو ویران کرتے۔ تو میں اب یقین جانیے ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا پیساختہ نا پتہ نہیں کون سی چیز تھی جس نے میرے ہاتھ نہ میرے ناک کی طرف کیے، وہی قرآن خوشبو والے کی خوشبو میرے ہاتھوں میں آ رہی تھی، کئی دن تک رہی، کئی دن تک رہی۔ مجھے دو چیزیں نہیں بھولتی، ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک درویش تھے، فوت ہو گئے، میں ان کے ہاں گیا، ان کی مسجد تھی، میں وضو سے پانی کروں تو خوشبو آئے۔ اچھا میں ٹوائلٹ میں گیا استنجے کے لیے، اس میں بھی خوشبو آئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں انہوں نے کوئی کیوڑا، کوئی سندل، اس طرح کی خوشبو، چونکہ ہمارا خوشبو سے تعلق ہے، میں نے کہا یہ کوئی خوشبو ملائی ہوئی ہے، سندل اور کیوڑا ہے اس طرح۔ اچھا لوگ بوتلیں بھر بھر کے لے جا رہے تھے، میں نے کہا کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے خوشبو والا پانی ہے۔ تو میں نے ان کے بیٹے سے کہا، بابا جی کا وصال ہو گیا، میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ یہ خوشبو کیوں ہے؟ کہہ رہے بابا رات کو جب اٹھ کے نا بہت قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر ہمارے پانی سے خوشبو شروع ہو جاتی۔ میں نے خود وہ خوشبو مجھے یاد ہے، وہ خوشبو مجھے یاد ہے، غالباً 2001 کی بات ہے، سردی تھی، رمضان تھا، روزے تھے اور سخت سردی تھی، غالباً 2000 یا 2001 کی بات۔ میں اس وقت جب اٹھا نا، پھر کہہ رہا ہوں میرے ہاتھوں میں خوشبو تھی اور کئی دن تک رہی۔ مجھے فوراً اٹھ کے میں نے لائٹ جلائی تو دیکھا تو اس وقت تقریباً 2 بجے کا وقت تھا، تو میں نے اٹھ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ اچھا مجھے پتا نہیں، گھر والے میری محبت میں انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا کہ جب اٹھیں رات کو کیا پتا کیا ضرورت ہو، وضو کی ضرورت ہو، ٹوائلٹ کی ضرورت ہو۔ وہاں ٹوائلٹ تھا تو گاؤں دور کر کے تھا، اور وہاں کتے بھی تھے، تو انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے جو بتی چلائی تو وہ آ گیا،
کیا ہوا حضرت کیا ہوا؟ میں قرآن پاک یہاں پڑھا ہے. کہ ہاں پڑھا ہے، میں آپ کو دیتا ہوں. وہ چارپائیاں کھڑی ہوئی تھی پرانی، جیسے گھر میں جگہ تھوڑی ہو تو چارپائیاں پرانی کھڑی، ایک چارپائی کے آگے دوسری، دوسری کے آگے تیسری. اس نے وہ ہٹائی تو چھوٹی سی الماری تھی، تو اس میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا، اور اس قرآن پاک کو مٹی تھی، ساری دھول تھی. تو کہنے لگا یہ پڑا ہے. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. میں نے تھوڑا سا وضو کیا اور اس کو پڑھا. میں نے کچھ چند صفحے، میں نے 4-5 صفحے پڑھ کے چوم کے میں نے رکھ دیا. پھر میں سو گیا. صبح اٹھ کے میں نے انہیں بلایا. میں نے کہا یہ جو تم کہتے تھے اس گھر میں دیو ہے، جادو ہے، چیزیں ہیں، سونے نہیں دیتی، یوں کرتی ہیں، یہ بد دعائیں ہیں، اور یہ میرا خواب ہے. اور میں نے کہا میرے ہاتھوں سے خوشبو سونگھو. نہ میرے پاس ہے یہ خوشبو، نہ تمہارے پاس ہے، کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا یہ وہی خوشبو ہے. حیران ہو گئے کہ لیکن واقعی یہ قرآن تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھا ہے، سالوں سے کتنے سالوں سے پڑھا، کتنے سالوں سے پڑھا قرآن. اور پھر انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا. میں نے کہا کوشش کریں اس قرآن کو جتنا زیادہ پڑھیں. اس کمرے سے وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی، وہ دھماکے بھی، وہ الٹنا پلٹنا بھی سب ختم ہو گیا. کیوں؟ ایک اور بات بتاؤ، ہر قرآن کے ہر لفظ، ہر حرف کے ساتھ موکلات ہیں. موکلات کہتے ہیں اس کے خود دام، موکلات ہیں. ہر قرآن کے ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت کے ساتھ موکلات ہیں، موکلات ہیں. ایک درویش نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس خچر تھا. وہ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا. ایک جگہ سامان لے کے جب لاج جا رہا تھا تو ایک معذور آدمی، ہاتھ پاؤں ٹانگوں سے معذور، کہنے لگا مجھے خچر پہ بٹھا لے، پیسے دوں گا، میں نے بھی وہیں جانا ہے جہاں تیری منزل ہے. اس نے پکڑ کے اس کو بٹھا لیا. جب بٹھا لیا تو وہاں آگے 2 راہیں ہو گئیں. ایک راستہ وہ تھا جو عام مشہور راستہ تھا جس میں اکثر سواریاں جاتی تھی. ایک راستہ وہ تھا جو گمنام راستہ تھا، گمنام راستہ. تو کہنے لگا کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نا اس گمنام راستے سے چلیں، گمنام راستے سے. انہوں نے کہا یہ راستہ تو نہیں ہے. کہا نہیں ہے، مجھے راستہ آتا ہے، سبزہ بھی ہے، گھاس بھی ہے، پانی بھی ہے، اور یہ آپ کو مختصر راستہ بھی ہے. اس راستے میں چلتے چلتے وہ ایک وحشت ناک جنگل کی شکل اختیار کر گئے. تو کہنے لگے کہ دیکھا تو وہ ایک دم وہ معذور آدمی جو کہ ہاتھ پاؤں جس کے معذور تھے وہ ٹھیک ہو گیا اور خچر سے چھلانگ مار کے اترا اور اس نے خنجر نکالا اور کہا میں تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، یہ چیزیں مال اسباب لے لے. اس نے کہا نہیں، میں تجھے قتل کروں گا، میرا اصول ہے. اور دیکھا تو وہاں کھوپڑیاں پڑی تھیں، کچھ انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں. اس نے کہا میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر سامان لیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے. اس نے کہا اچھا ایسا کر، مجھے 2 نفل پڑھنے دے. اب وہ ظالم خنجر لے کے کھڑا ہے، کہتے ٹھیک ہے 2 نفل پڑھ لے. اب اس کے کہتے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا پڑھوں؟ بے ساختہ منہ سے نکلی آیت امن یجیب المضطر اذا دعا. اور کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو، بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سننے والا؟ کون جو بے چین اور بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سننے والا؟ وہ کون ہے؟ امن یجیب المضطر.
کہا اچانک ایک گھوڑ سوار آیا ریب سے، اور اس گھوڑ سوار نے خنجر مارا، ایک گھوڑ مارا اس کو گھوڑ سوار نے، اور وہ مر گیا، اور جہاں گرا اس آگ اٹھی، شعلے اٹھے، تو کہا وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو اس نے پوچھا میرے محسن اب کون ہے؟ آج کی اس مشکل لمحے اور مشکل گھڑی میں میرے پاس پہنچے، اب کون ہے؟ کہنے لگا میں اس آیت کا موکل ہوں، اس آیت کا غلام ہوں جو تو نے پڑھی ہے۔ قرآن کی کتنی 6066 کتنی آیات ہیں، 6600 وہی کتنی آیات ہیں، اور کتنی زبریں ہیں، کتنے حرف ہیں، اور ہر آیت کے کتنے موکل ہوں گے طاقتور ترین، اور وہ موکل آپ کے گھر کو، زندگی کو اگر برباد کرنے پہ لگ جائیں تو ہم تو ایک موکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس ایک موکل نے، اس آیت کے غلام نے اس ظالم کو آ کے غرض مارا، گرا، اور وہیں آگ کے شعلے اٹھے۔ سوچ ہم تو ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوق اور موکل ہیں، ہم تو ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ خیال کرو خود اور اپنے گھر والوں آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اور اگر ہم آگ سے بچانا اور بچنا چاہتے ہیں، قرضوں کی آگ، جادو کی آگ، بیماریوں اور دکھوں اور مشکلوں اور پریشانیوں اور ناکامیوں کی آگ سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں اس کے لیے قرآن کو ساتھ لیے بغیر بات نہیں بنے گی، قرآن کو ساتھ لیے بغیر بات نہیں بنے گی، اس کو ساتھ لینا پڑے گا۔ روز 10 منٹ، روز 10 منٹ۔ اچانک ملک کی تقسیم کا 1947 اگست میں اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ یہ بندہ رحیم یار خان کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، ہندو تھا، یہ گیا ہوا تھا دلی سے آگے، یہ وہیں بیچارہ، ہر طرف حادثات، جلاؤ گھیراؤ تھا، یہ وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ اس نے تار بھیجا اپنے رحیم یار خان میں ایک دوست کو، تو اس نے کہا کہ مسلمان تھا وہ، میری بیوی، اس کی اولاد نہیں تھی، میری بیوی کو لے کے تانگے میں بٹھا کے فلاں جگہ سارے ہندو جمع ہو رہے ہیں، تو میری بیوی کو بھی وہیں پہنچا دے، پھر وہ قافلے اکٹھے ہو کے میرے پاس، میری بیوی بھی انہی قافلوں میں ساتھ آ جائے گی۔ اب یہ تانگا لے کے پہنچا، اس نے تانگے والے سے پہلے سے بات کر لی تھی کہ اس کی نیت، اس کا جذبہ، اس میں کھوٹ آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسے ایسے یہ تار آیا ہے، وہ خاتون بھی جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کا دوست ہے، فوراً نکلنا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی گھر سے اٹھایا لیا تو فوراً نکلی، فوراً نکلی۔ یہ کسی ویرانے کی طرف لے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ ہم نے تو اسٹیشن کی طرف جانا تھا، میں کئی بار گئی ہوں اور وہاں سارے جمع ہو رہے تھے ہندو، تو ہمیں تو وہاں جانا تھا، سکھ ہندو سارے وہاں جمع ہو رہے تھے۔ اس نے اتر کے اس کو پکڑا، اس نے چھڑوایا، اب یہ کشمکش ہوئی۔ آخرکار اس نے دیکھا نا کہ یہ اپنے ارادے سے ہٹنے والا نہیں، تو اس نے کھینچ کے اپنے گلے سے ایک تعویذ نکالا اور کہا کہ یہ میں تمہاری اولاد نہیں، کسی پیر سے تعویذ لیا ہے اور اس میں قرآن لکھا ہے، تجھے اس قرآن کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، میری اولاد نہیں۔ میں کوئی پیر کے پاس گئی تھی، اس نے یہ قرآن کا لکھا ہوا کچھ آیتیں ہیں، یہ مجھے تعویذ بنا کے دیا کہ تیری اولاد ہو جائے، میں نے یہ قرآن کا تجھے دے رہا ہوں واسطہ، یہ باز نہ آیا،
थोड़ी देर हुई तो इसका जिस्म लड़खड़ाने लगा, और लड़खड़ाया तो यह गिरा, देखा तो एक काला सांप था जिसको काट के जा रहा था। और जब तांगे वाले ने देखा तो कपड़े खातून के फट गए थे, उसने अपने सर की पगड़ी वो साफा उतार के इसको दिया, इसने जिस्म लपेटा और माफी मांग के तांगे वाला उसकी लाश वहीं छोड़ के इसको बिठा के स्टेशन पे लेके छोड़ के चला गया। कुरान के साथ अगर मसाइल का हल कराना चाहते हैं और मुश्किलात का हल ढूंढना चाहते हैं, तो कुरान को रोजाना 10 मिनट दे दें। समझ नहीं आता पढ़ें, पढ़ना नहीं आता पढ़ें, माना नहीं आता पढ़ें, सीखने की कोशिश करें। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, बहुत गरीब थे, मुर्गियां पाली हुई थी, उनके अंडे बेचते थे और भी मजदूरियां करती थी उनकी बीवी। वो और उनकी बीवी दोनों जो जन्नतुल बकी में सो रहे हैं। तो वो कहते थे कि मुझे कुरान का शौक था, मैं थोड़ा सा सबक लेता था। बाप कहता था बकरियां चरा, मुझे पढ़ने का शौक था। कहा कि बाप की बकरियां लेके चराने जाता था, वहां एक दरवेश थे, मुझे सबक दे के ना मेरी जो बकरियां चराने वाली लाठी होती थी उस पर एक छुरी से निशान लगा देते थे कि आज तो नहीं, मैंने ये सबक दे दिया। कहा कि वो निशान देखते थे और सबक सुनते थे, फिर दे के अगला छुरी से निशान लगा देते थे। और कहा इसी तरह बकरियां चराते चराते मैंने सब कुछ पढ़ लिया। बकरियां असल तलब होती है, असल तो तड़प होती है, असल तो जज्बा होता है। तलब, तड़प और जज्बा होता है, असल तो वही होता है। और फिर रब ने जो उनको नवाजा और रब ने जो उनको अता किया और अता की और जो रब ने उनको रंगा, 10 सूरतें 10 राज। आज हमारी सूरत तब्बत यदा है, सूरत लहब है, सूरत लहब है। 19 बार सिर्फ सूरत लहब। जो बंदा पढ़ेगा और चाहता है कि मेरा तबादला यहां से वहां हो जाए, हो जाता है। 19 बार सूरत लहब हर नमाज के बाद। और सूरत लहब वो सूरत है जिसमें मेरे आका की 2 बेटियों को उस जालिम ने तलाकें दे दी। अल्लाह पाक का निजाम है, अल्लाह अपने जितने बड़ी हस्तियां होती हैं, अल्लाह उन पे आजमाइशें आती हैं, और आजमाइशें आती हैं मुझे आपको सबक देने के लिए, जिंदगी का निजाम समझाने के लिए। अल्लाह के दोस्तों पे आती, तो उसमें सूरत लहब उतरी। और अल्लाह का ऐसा निजाम चला, अल्लाह की ऐसी तरतीब चली कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ फरमाई, बद्दुआ फरमाई कि अल्लाह अपने कुत्तों में से इन पे कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। या अल्लाह तो अपने कुत्तों में से इन पे कुत्ता मुसल्लत कर दे। आमीन कहे। अल्लाह का वो पला कि वो एक सफर में थे, और सफर में वो सारे उन्होंने कहा कि इधर उधर सामान रख दें, इधर उधर बंदे सो जाएं, लेकिन एक दरिंदा आया और उनको फाड़ चीर के चला गया। वो सारे सोते रह गए, सारी ओटें दीवारें और सब कुछ करते रहे, सब कुछ करते रहे। सूरत लहब पढ़े मेरे साथ 3 बार। सूरत लहब जिनको आती है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु माल।
آج بھی سورت لہب اس کی طاقت اور تاثیر میں انتہائی کمال ہے. اس کی طاقت اور تاثیر میں انتہائی کمال ہے. ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا، کہنے لگے کہ میں باہرلے ملک پڑھنے چلا گیا اور پھر پہلے علی گڑھ میں پڑھا، پھر باہرلے ملک پڑھنے چلا گیا. وہاں میں نے ایک انگریز خاتون سے شادی کر لی. پھر اپنے وطن آیا تو وہ بھی ساتھ آ گئے. تو کہا اس کے مزاج میں سلیقہ تھا، صفائی، سلیقہ، ستھرائی. کہا میری نامرادی دیکھیں یا نادانی دیکھیں، باپ دادا تھے تو قرآن پڑھتے تھے، میں آیا تو میں نے قرآن سے مناسبت نہ کی. اس نے گھر کا جو بھی کاٹ کباڑا تھا، اس خاتون نے ملازموں کو کہا سب صفائیاں کرو، ستھرائیاں کرو، اکٹھا کرو. اس نے قرآن پاک بھی نعوذ باللہ اٹھا کے کاٹ کباڑے. کہ میں آیا نا، میں نے دیکھا گھر صاف ستھرا، ہر چیز. اچانک خیال آیا قرآن پاک پڑھا تھا، میں ہوں مجرم لیکن ادب تو ضروری ہے. تو کہا کہ میں نے وہ قرآن پاک دیکھا تو قرآن نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، بیوی سے، میں نے کہا یہاں ایک لپٹا ہوا ایک کتاب پڑھی تھی قرآن. کہنے لگا ہاں ایک کتاب پڑھی تھی اور اس پہ ڈسٹ مٹی تھی، وہ پرانی ہو چکی تھی. میں نے اٹھا کے ادھر گیا تو کہا کہ نعوذ باللہ قرآن جو ہے کاٹ کباڑے میں پڑا ہوا تھا. اٹھایا، اس کو جھاڑا اور بیوی سے ناراض ہوا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، ہماری محترم کتاب ہے، تم نے کیا کیا اور یہ کیوں کیا؟ کہا کہ اس سے میں ناراض ہوا. وہ بیچاری پریشان ہوئی. کہا آپ نے آج تک، میں نے تو آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور آج تک آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ آپ کی مقدس کتاب ہے. کہا کہ بس اس کے یہ لفظ تھے جو میرے اندر چیر گئے کہ میں نے آج تک تو آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور مجھے پتا نہیں آپ کی مقدس کتاب ہے. بس یہ لفظ کہا کہ مجھے چیر گئے اور لفظ مجھے کھا گئے. کہا بس میں روتا رہا اور میرے رونے پہ پریشان ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گی. اور کہا کہ پھر میں نے قرآن پاک سے فیصلہ کیا، گلے لگا کے، سینے لگا کے بہت رویا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد قرآن کو نہیں بولوں گا. کہا میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، میری اولاد نہیں ہوئی تھی. کہا کہ اس رونے سے 2 چیزیں ملی، ایک میری بیوی قبول اسلام پہ آ گئی، ایک مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا. اس رونے سے، اس ندامت سے کہ اللہ پاک نے اس کے سینے میں نور ہدایت مدینے والے کا کلمہ داخل کر دیا. اور دوسرا، اللہ پاک جل شانہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دی. قرآن پاک کو روزانہ 10 منٹ دے دیا کرے. کیا خیال؟ 10 منٹ دے دیا کرے. گھر سے بلائیں آفتے ٹلیں گی، ورنہ ایک خطرہ ہے. قرآن پاک کی ہر آیت کے سینکڑوں ہزاروں موکل ہیں، اگر وہ ایک موکل بھی ہماری بربادی اور تباہی کا فیصلہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقتیں ہمیں نہیں بچا سکتی اور دنیا کی قوتیں ہمیں نہیں بچا سکتی اور دنیا کا کتنا بڑا نظام ہمیں نہیں بچا سکتا اگر ایک موکل بھی فیصلہ کر لے. ایک موکل بھی فیصلہ کر لے. کتنے گھر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پر جادو ہے، ہمارے پر جنات ہیں، ہمارے پر اثرات ہیں، ہمارے گھر پہ کسی نے کیا کرایا ہے. پیسے دے 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 کے دیوانے ہو گئے اور پیسے دے دے کے تھک گئے اور ان پیسوں سے کچھ بھی نہ ہوا. لیکن وہی تھے جنہوں نے قرآن سے کچھ رابطہ بڑھایا اور
قرآن پاک سے کوئی تعلق بڑھایا، قرآن پاک سے کوئی راہ اور رسم بڑھائی اور محبتیں اور نسبتیں بڑھائیں، وہی لوگ تھے۔ اللہ پاک کا ایسا کوئی نظام چلا برکتوں، رحمتوں، راحتوں، عافیتوں کا، کہ ان کے لیے برکت کے دروازے، ان کے لیے وسعت کے دروازے، ان کے لیے رزق کے دروازے، ان کے لیے صحت کے دروازے کھل گئے۔ کہتے تھے ہم تو سمجھتے تھے ہمارے اوپر کسی نے کیا کرایا ہے، ہر وقت تو کیا کرایا نہیں ہوتا، ہر لمحہ تو یہی کچھ نہیں ہوتا، کچھ دنیا میں اور اسباب سبب بھی تو ہیں، کچھ دنیا میں کوئی نظام اور بھی تو ہے۔ ہر چیز میں ہم کہیں یہ کیا کرایا ہے، کیسے مانوں، کیسے سمجھوں؟ میرے سامنے تو واقعات و مشاہدات جو میں آپ کو تھوڑے سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس ایک جن آتا تھا اور کہا کہ وہ جن سے میرا تعلق تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کو جن آ کے بیٹھ جاتا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، کہا اس انداز سے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہ چلتا تھا، اور میں اور جنات گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ مسلمان جن تھا، نیک جن تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ آپ جنات قرآن پڑھتے ہیں؟ تو کہا بہت پڑھتے ہیں، اور انسانوں سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ ہم میں سے ایسے جنات بھی ہیں یہ روزانہ 40 ختم کرتے ہیں، 10 ختم کرتے ہیں، 100 ختم کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی ایسے لوگ تاریخ نے بتائے ہیں جو روزانہ 10 ختم کرتے ہیں، تو انسانوں میں بھی تاریخ نے بتائے ہیں، تاریخ کے واقعات۔ کہا 100 سے زیادہ ختم کرتے ہیں، اور ہم قرآن بہت پڑھتے ہیں۔ مجھے اس صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ جنات کا تعلق ہے، کہنے لگے رمضان میں ہمارے ہاں ختم قرآن بہت ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ بہت ہوتے ہیں، اور پھر ہم قرآن، میں اس دن ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک صاحب تھے، ایک دور تھا ان کے پاس بڑی گاڑی تھی، پجارو نئی آئی تھی، بہت بڑا ذمہ دار تھے، بہت بڑا نظام تھا۔ قدرت کا نظام چلا کہ کوئی ان پہ زوال آ گیا، اور ابھی وہ میرے پاس ایک دفعہ آئے، تو میں ان کی مخصوص خدمت بھی کرتا رہتا ہوں، تو میں نے کہا میں کبھی گزرتے ہوئے آپ کے گھر آؤں گا۔ کہنے لگا میں نے تو گھر آخری منزل پہ لیا ہوا ہے، 10,000 کرایہ ہے اس کا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ سیڑھیاں کیسے چڑھیں گے؟ میں آ جاؤں گا۔ پرسوں کی بات ہے، میں ایک گزر رہا تھا تو میں نے فون کیا، میں نے کہا آپ کا گھر کرے؟ ہاں ایسے آ جائیں، گلی آئے گی تو میں آ رہا ہوں نیچے۔ ایسے آتے آتے گلی آئی، خیر نیچے لے گئے، تو سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میں کہا ٹھہر جائیں، میں سانس لے لوں، حالانکہ میں تسبیح خانے کی سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہوں، اس کی کچھ مشق ہے۔ تو میں نے کہا کتنی سیڑھیاں ہوں گی؟ کہہ رہی جی 62 سیڑھیاں۔ وہاں گھر دیکھا بالکل ویران، اور تلک الایام نداولها بین الناس، کیا عروج دیکھا اس بندے کا، عروج کا بھی عروج میری آنکھوں کے سامنے۔ اب زوال نہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، مولا ڈر کے مانگتا ہوں جو نعمت دی ہے نا اس کا اب زوال نہ دینا، وتحول عافیتک، عافیت دے کے نہ چھین لیں، وفجات نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ کا انوکھا نظام ہے، انوکھا نظام۔ اور ایک بات بتا دو، قرآن پاک سے محبت کرنے والے، قرآن کو وقت دینے والے، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔
اور یہ سچ ہے اور حق ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو زوال سے بچاتا ہے اور ان کی نسلیں سدا بہار رہتی ہیں، ان کی نسلیں سدا بہار رہتی ہیں۔ اپنی زندگی میں قرآن کو گواہ بنا کے جائیں، قرآن سے دوستی کر کے جائیں، قرآن سے معافی مانگ کے جائیں، قرآن کے ساتھ ندامت ہو، قرآن کے ساتھ استغفار ہو، قرآن کے ساتھ کچھ راز و نیاز ہو۔ ایک درویش مرنے لگے، کہنے لگے گھر والے رو رہے تھے، کیوں رو رہے ہیں؟ سب نے جانا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، اور کہا میں قرآن کو تمہارے لیے سفارشی بنا کے جا رہا ہوں، جب بھی پریشان ہونا قرآن کو اٹھانا، سورت واقعہ پڑھنا یا فلاں صورتیں پڑھنا اور پڑھ کے کہنا کہ اللہ تیرا وہ بندہ، میرا نام لینا جس نے قرآن کے ساتھ تجھ سے عہد و پیمان لیا تھا، ہمیں بھوک لگی ہے کھانا کھلا، پیاس لگی ہے اللہ ہمیں پانی پلا، اور اللہ ننگے ہیں ہمارا بدن ڈھانک دے، اللہ ہماری یہ ضرورت، یہ کہنا، پھر یہ قرآن تمہیں اللہ سے سب کچھ منوا کے دے دے گا۔ ابا جی فوت ہو گئے، کہنے لگے والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب تھے تو مرید آتے تھے، کوئی ہدیے لاتے تھے، کوئی چیزیں لاتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور رونق تھا، آنا جانا تھا، خدمت والے چہل پہل تھی، والد صاحب گئے تو سب چیز چلی گئی، ہر چیز چلی گئی۔ تو کہا کہ والد صاحب کے بعد یاد آیا کہ انہوں نے تو قرآن کا فرمایا، کہا قرآن اٹھایا، اس کو پڑھا، اور پھر اللہ کو اپنے والد کا حوالہ دیا کہ یا اللہ میرے والد نے آپ سے یہ درخواست کی تھی، آپ سے یہ درخواست کی تھی، آپ سے یہ عرض کیا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے والد صاحب نے بھی مجھے یہ بتایا تھا، میں صبح سرحد کے گاؤں میں گیا، دور افتادہ گاؤں میں، تو پرانی بات ہے، کہا کہ میرے والد نے بتایا تھا کہ بیٹا جب مر جاؤں نا پریشان نہ ہونا، اس قرآن کو میں نے اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اس قرآن کے ساتھ میرا راز و نیاز ہے، جب پریشان نہ ہونا، قرآن کو نہ چھوڑنا، پڑھتے رہنا اور باتیں کرتے رہنا۔ کہا ایک دفعہ ہمارے ہاں پریشانی ہو گئی، والد صاحب تھے تو لوگ بھی آتے تھے، ہدیے بھی، چیزیں بھی، خدمت گزار بھی، سب ختم ہو گئے۔ کہا ہم پریشان ہو گئے، کہا کہ والد صاحب کی میں قبر پہ گیا، فاتحہ پڑھ کے آیا، کہا ایسے جیسے دل میں کسی نے ڈالا کہ تجھے تو میں نے قرآن کے حوالے کیا تھا، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ بس فوراً کہا میں نے قرآن اٹھایا، پڑھا، اور پھر والد کی باتیں کہا ان کو میں نے دہرائی، پڑھتے پڑھتے میں کہا رات کو سو گیا، صبح کہا دیکھا تو ایک بندہ بھینس اور بھینس کے ساتھ اس کا بچہ لے کے آ رہا، تو کہنے لگا یہ آپ قبول کر لیں، بھینس کا دودھ بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، دودھ بھی پئیں، یہ بھینس بھی آپ کی ہے اور یہ بچہ بھی آپ کا ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے خیال آ گیا؟ کہا پتہ نہیں رات کو میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ آپ کے والد کی دعاؤں سے تو یہ ملا تھا، آپ کے والد چلے گئے تو ہم تو آپ کو بھول گئے۔ کہا کہ ویسے ایک خیال اور بھی آیا، جیسے آپ کے والد کہہ رہے ہوں کہ تو ہمارے بیٹوں کو اولاد کو بھول گیا۔ کہا پتہ نہیں بس میں صبح لے کے چل پڑا۔ کہا کہ وہ میں نے وقت پوچھا تو کہا وہی وقت تھا جس وقت میں قرآن کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز کر رہا تھا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ ہمارے ہاں ایک ماتا رام ہوتا تھا، ماتا رام، تو وہ اندرونی مسلمان ہو گیا، ختنے کرائے اور قرآن پڑھتا تھا چھپ چھپ کے۔ میں نے اس کا مزار دیکھا، اب وہ کالونی بن گئی کئی سال پہلے بہت، تو
اس کا مزار دیکھا، اس کو جب چتا میں جلایا تو نہیں جلا، نہیں جلا، بہت جلانے کی۔ آخر مسلمانوں نے کہا ہم نے تمہیں کہا تو تھا یہ مسلمان ہو گیا، اس کو ہمیں دے دو۔ پھر اس کو دفن کیا، جنازہ، غسل، کفن، دفن دیا۔ بس وہ قرآن پڑھتا تھا۔ آپ پرانے جس وقت نئی نئی پرنٹنگ پریس آئی تھی، پرانی پرنٹنگ پریس میں منشی نول کشور ایک پرنٹنگ پریس تھی، ہندو تھا، اس کا نام یہ تھا پرانا۔ قرآن کا بڑا ادب کرتا تھا، پرنٹنگ میں مسلمانوں کو رکھتا باوضو، ننگے پاؤں، ایک ایک حرف، ایک ایک ورق جو ہے اگر کوئی نیچے گرا ہے اس کا ادب۔ پھر قرآن کی جو پلیٹیں ہوتی تھی پہلے وہ سل بٹے سے صاف کی جاتی تھی اور اس پہ نئی پرنٹنگ ہوتی تھی، وہ پانی جو ہے اٹھا کے کہیں مقدس پاک جگہ پہ بہت ادب کرتا تھا، بہت ادب کرتا تھا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوا اس کی چتا کو آگ نہ لگی۔ ہاں، اس کے آگ نہ لگی، بہت آگ لگانے کی کوشش کی، آگ نہ لگی۔ سمجھ گئے کہ قرآن چھاپتا تھا اور قرآن کا ادب کرتا تھا اور قرآن کا قدر کرتا تھا، سمجھ گئے۔ آخرکار اس کی میت کو مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، ہاں مجھ سے تو چتا کی آگ بھی پناہ مانگے گی۔ تو 10 منٹ دے دے۔ قرآن پاک گھر میں 2-3 قرآن پڑھے ہیں تو بدل کے آج وہ پڑھ لیا، دوسرا وہ پڑھ لیا، تیسرا وہ پڑھ لیا۔ تسبیح خانے میں آئے ہیں تو قرآن کو وقت دے، قرآن کو وقت دے۔ تسبیح خانے میں آئے ہیں قرآن کو وقت دے، گھر میں ہے قرآن کو وقت دے، 10 منٹ دے دے بس۔ زندگی میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے نا، جس سے ہمارا بخت، رزق، نصیب مقدر جو لٹنے کا خطرہ ہے سب سے زیادہ، وہ قرآن کی آہوں اور بد دعاؤں سے، آہوں اور بد دعاؤں سے، آہوں اور بد دعاؤں سے، بس سب سے زیادہ جو لٹنے کا خطرہ ہے قرآن کی آہوں اور بد دعاؤں سے، آہوں اور بد دعاؤں سے۔ اس سے کیسے بچے؟ بڑی اہم بات، بہت ضروری بات ہے۔ اس سے کیسے بچے؟ اس سے بچنے کے طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کر، قرآن کو چلائیں ریکارڈنگ میں، قرآن کو سنیں، لیکن سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنا ہے اور دیکھ کے پڑھنا ہے۔ موبائل پہ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، لیکن جو ورق پہ دیکھ کے پڑھنا ہے اس کی طاقت بھی اور ہے اور اس کی تاثیر بھی اور۔ جو ورق پہ دیکھ کے پڑھنا ہے، چھپا ہوا قرآن، مجھے اس کے ذریعے سے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، چیزیں ایسی ہٹ جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں، ٹل جاتی، ہٹ جاتی ہیں، ٹل جاتی۔ آپ سوچیں، جس قرآن پاک کی ایک آیت کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آیت پڑھیں تو یہ ملے گا، یہ لفظ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے، اسماء حسنہ، قرآن میں اللہ کے اسماء حسنہ اس کا ایک لفظ ہے، اس کا تو یہ فائدہ ہے۔ سارے قرآن کی طاقت، سارے قرآن کی تاثیر، سارے قرآن کا کمال کیا ہوگا۔ صحرا میں گیا تو ایک بابا جی تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے شہر میں گئے ہیں کسی افسر سے ملنے کے لیے، کام ناممکن ہے، ایسے ہاتھ کر کہنے لگا اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ تو بیٹے کہنے لگے بابا جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگا بیٹا جاؤ
तुम भी कुरान पढ़ते जाओ, वजीफा करते जाओ, मैं भी कुरान पढ़ता हूं। कहने लगा सुबह से लेकर शाम को आए तो मैंने 17 पारे पढ़ लिए थे, 17 पारे मैंने पढ़ लिए थे। तो शाम को आए तो कहने लगे कि उन्होंने आके खुशखबरी सुनाई कि हम भी कुरान, वजीफा, तस्बीह पढ़ते गए थे, आपने भी कुरान पढ़ा। जब वहां गए तो अफसर था ही नहीं, उन्होंने कहा जी आज तो आए नहीं। कहाँ हम बैठ गए, हम भी कुरान पढ़ने लगे। कुरान से मुराद सूरत कुरैश है, कुरान है, सूरत इखलास है, कुरान है, वज़ाइफ है, कुरान करे, हम भी पढ़ते रहे। और बाबा जी देख के कुरान पढ़ रहे थे। कहा कि थोड़ी देर हुई, कुछ देर के बाद गाड़ी आई और वो अफसर आ गए। उन्होंने कहा हमारे एक अफसर दौरे पे आना था, वो नहीं आ सके। तो कहा हमसे पूछा भाई कैसे बैठे हो? उसने कहा जी हम दूर सहरा से आए हैं, ये काम है, आपकी खिदमत में आए हैं। कहा पता नहीं क्या हुआ। उसने अपने मातहत को बुलाया, कहा इनका काम फौरन करके मुझे आके दिखाओ, अभी करो, अभी करो। और कहा उन मातहत हमें गुस्से वाली नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसने हमारे साथ कुछ तय किया हुआ था, ये होगा तो यूं होगा, यूं होगा तो फिर यूं होगा। तो कहा कि उसने उस वक्त कहा अभी ला के दो। कहा हम वही नीचे बैठे थे फर्श पे और अफसर के पास वो लेके आया, उसने हमें बुलवाया और करके उठा के दे दिया, तुम्हारा काम हो गया, जाओ। एक खातून ने मुझे अजीब बात बताई। बोले जी मेरी बहुत सारी बेटियां हैं, हर दफा बेटे की आस पे बेटी, बेटे की आस पे बेटी, बेटे की आस पे बेटी होती गई, होती। अल्लाह ने बहुत सारी बेटियों के बाद 2 बेटे दिए। तो कहा कि मैं परेशान थी कि अल्लाह आज के दौर में मैं कैसे करूंगी, गुर्बत, घर में सफेद पोशी, तंग दस्ती, गुर्बत। तो कहा कि मैंने किसी ना बूढ़ी खातून ने मुझे बताया, लगे कि मेरी वालदा कहती थी जो बंदा रोजाना सूरत बकरा पढ़ता है उससे 7 चीजें ऐसे दूर रहती हैं, उससे 7 चीजें ऐसे दूर रहती हैं जैसे कि लाठी से दुश्मन या सांप